ہے پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا تعویذ پر بیٹھ کر پڑھا ہوگا پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا گھوڑے پر بیٹھ کر پڑھا ہوگا پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا مسلے پر بیٹھ کر پڑھا ہوگا لیکن اے میرے لالا جان آج آپ کا نواسا مسلے پر لہے نماز میں لہے اور پر لہے مسجد میں لہے بلکہ نیزے پر قرآن پڑھے گا اور دنیا کو پیغام دے گا قتل حسین عاصم ہے مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لیکن میرے یارو آج حسین اعظم کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں میرے آقا غیب کا پیغمبر نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین اس حسین اعظم کا تذکرہ ہوگا جن کی تقلید امام اعظم جیسی شخصیت کرتی ہے اس حسین اعظم کا تذکرہ ہوگا جن کا تذکرہ امام شافعی جیسی شخصیت کرتی ہے اس حسین اعظم کا تذکرہ ہوگا جن کی تاریخ امام حنبل کرتے ہیں اس حسین اعظم کا تذکرہ ہوگا جن کی تعریف امام مالک کرتے ہیں اگر تقریر کے جملوں کو خطابت کے پگڈنڈیوں پر ذرا چلنے کا موقع دے دو تو آئیے اس حسین اعظم کا تذکرہ ہوگا جس نے صدیق کی صداقت کی آبرو رکھی ہے اس حسین اعظم کا تذکرہ ہوگا جس نے عمر کی عدالت کی آبرو رکھی ہے اس حسین اعظم کا تذکرہ ہوگا جس نے عثمان غنی کی صحابت کی آبرو رکھی ہے اس حسین اعظم کا تذکرہ ہوگا جس نے علی کی شجاعت کی آبرو رکھی ہے ارض کربلا پر ریگے کربلا پر امام علی مقام نے بارگاہ مصطفی میں عرض کیا تھا اے میرے آقا دیکھیں یہ آپ کا وہی نواسا ہے جس کی خاطر کبھی آپ نے سجدے کو توڑ دیا ہے جس کی خاطر کبھی آپ نے خطبہ کو چھوڑا ہے جس کی خاطر آپ نے اپنے شہزادے ابراہیم کو قربان کیا ہے اے میرے آقا یہ آپ کا نواسا ارض کربلا پر ہے ہاں ہاں ارض کربلا پر آنے کی وجہ یہی ہے کہ جو قرآن آپ کی ذات بابرکات پہ اتارا گیا تھا جس قرآن کو آپ کی ذات مقدسہ پر نازل کیا گیا تھا آج اسی قرآن کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اے میرے نانا جان جس قرآن کو رب دو جہاں نے آپ کو سکھایا ہے اسی قرآن کو کبھی آپ نے صدیق کو پڑھایا کبھی عمر کو پڑھایا کبھی علی کو پڑھایا کبھی عثمان کو پڑھایا کبھی ابو عبیدہ ابن جراح کو پڑھایا کبھی سلمان فارسی کو پڑھایا کبھی بلال حبشی کو پڑھایا کبھی ابو ہریرہ کو پڑھایا کبھی عبداللہ ابن عباس کو پڑھایا کبھی عبداللہ ابن عمر کو پڑھایا کبھی عبد الرحمن بن ابو بکر کو پڑھایا اے میرے آقا ارض کربلا سے حسین اعظم فرما ارض کربلا سے حسین اعظم مقصود کائنات کی بارگاہ میں عریض حضوری پیش کرتے ہیں اے میرے آقا جس قرآن کو تو نے صحابہ کرام کو پڑھایا ہے اسی قرآن کو صدیق نے مدینے کی گلی میں پڑھا ہے اسی قرآن کی تلاوت عمر نے مدینے کی گلی میں کی ہے جس قرآن کو عثمان نے مدینے کی گلی میں پڑھا ہے جس قرآن کو علی نے مدینے کی گلی میں پڑھا ہے جس قرآن کی تفسیر لکھ کے عبداللہ ابن عباس مفسر بن گئے جس قرآن کو پڑھ کر سلمان فارسی صحابی رسول بن گئے جس قرآن کی تلاوت کر کے بلال حبشی کو مقام مل گیا جس قرآن کی تلاوت کر کے ابو ہریرہ کو مقام مل گیا جس قرآن کو تلاوت کر کے بلال حبشی کو عشق مل گیا جس قرآن کی تلاوت کر کے حضرت خباب کو عشق مل گیا اسی قرآن پر آ رہی ہے لیکن ہاں میرے نانا جان خباب نے پڑھا ہوگا تو اپنے مسلسل پر بیٹھ کر صدیق نے پڑھا ہوگا اپنے حجرے میں بیٹھ کر فاروق نے پڑھا ہوگا اپنے محل میں بیٹھ کر علی نے پڑھا ہوگا اپنے مسلسل پر بیٹھ کر عثمان نے پڑھا ہوگا اپنی جھوپڑی میں بیٹھ کر بلال حبشی نے پڑھا ہوگا اپنی نماز کی حالت میں لیکن اے میرے نانا جان آج اس قرآن پر آفت
آئی ہے اس قرآن کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یزید فرید کے ذریعے قرآن میں انحراف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قرآن کے مفاہیم و مطالب کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ الگ بات ہے پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا تعویذ پر بیٹھ کر پڑھا ہوگا پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا گھوڑے پر بیٹھ کر پڑھا ہوگا پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا مسلے پر بیٹھ کر پڑھا ہوگا لیکن اے میرے لالا جان آج آپ کا نواسا مسلے پر لگے نماز میں لگے اور پر لگے مسجد میں لگے بلکہ نیزے پر قرآن پڑھے گا ہر دنیا کو پیغام دے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوگا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس واہ 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 اچھا بول رہے ہیں آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں شمس بھائی ذرا آپ توجہ فرمائیے گا مسجد نبوی شریف ہے حسین اعظم کے دیوانوں آپ نے حسین اعظم کا جلسہ کیا ہے ہزاروں روپیہ آپ نے قربان کیا ہے حقیقی طور پر آپ نے قربان تو کیا ہے آپ نے خرچ تو کیا ہے اس سے فائدہ بھی کچھ ملنے والا ہے اس سے بینیفٹ بھی کچھ ملنے والا ہے تو آئیے میں حدیث شریف سناتا ہوں مسجد نبوی شریف ہے عرب کی سرزمین ہے میرے آقا مقصود کائنات جلوہ گر ہے میرے آقا مسجد نبوی میں ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس اے میرے صحابہ کا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں وہ کون ہے جو ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے افضل ہے الا اخبرکم بخیر الناس جد و جدہ اے میرے صحابہ کا میں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں وہ کون ہے جو نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل ہے اے میرے صحابہ کا میں یہ نہ بتاؤں الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا تم میں وہ کون ہے جو ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب سے افضل ہے میرے آقا کے غلام نے فرمایا عرض کیا تھا قالوا بلا ہاں یا رسول اللہ بتائیے تو ذرا وہ کون ہے جو ماں اور باپ کے اعتبار سے ہم میں سب سے افضل ہے ڈاکٹر صاحب حدیث سنیے گا اس کے بعد جائیے گا پہلی بار آپ سنیں گے آپ نے بہت لطیفے سنے ہوں گے ادھر ادھر کی باتیں بہت سنتے ہیں لیکن آج یہ حدیث رسول سنیے آج یہ پیغام محبت سنیے آج یہ حقیقت میں تقریر کہتے کس کو ہے ذرا اس کے پگڈنڈیوں پر چل چل آپ ذرا اپنے ذہن و فکر کی لائبریری میں خیال و فکر کی آگہی میں آپ ذرا کچھ گوشے کو اپنے اندر ایکسپٹ کرنے کی کوشش کریں میرے آقا کے غلاموں نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ بتائیے تو ذرا وہ کون ہے جو ماں اور باپ کے اعتبار سے ہم سے افضل ہے وہ کون ہے جو نانا اور نانی کے اعتبار سے ہم سے افضل ہے وہ کون ہے جو خالہ اور ماموں کے اعتبار سے ہم سے افضل ہے غیب کا پیغمبر نے فرمایا تھا ہم الحسن والحسین وہ کوئی اور نہیں ہے وہ حسن اور حسین ہے اور اے میرے صحابہ یہاں تک ہی نہیں وہ ابوہما علی المرتضی ان دونوں کے باپ کا نام علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے وامہما فاطمہ الزہرا اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ الزہرا ہے آج یہ حدیث سنتے چلے جائیے میرے آقا فرماتے ہیں وجدتہما انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ان کے نانا کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اے میرے صحابہ یہاں تک ہی نہیں ہے ان کا باپ علی ہے ان کی ماں فاطمہ ہے ان کا نانا میں محمد عربی ہوں ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ غیب کا پیغمبر فرماتے ہیں وہ ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و خالتہما فی الجنہ و عمہما فی الجنہ و عمتہما فی الجنہ اور اے میرے صحابہ وہ علی کے وہ حسن و حسین ہے ان کا باپ جنتی ان کی ماں جنتی ان کی نانی جنتی ان کے نانا جنتی ان کی خالہ جنتی ان کے ماموں جنتی وہ خود جنتی وہ محبہما فی الجنہ اور ان سے محبت کرنے والا جنتی ذرا بائری کے امام کا تیور دیکھے جن کا باپ جنتی ہو جن کی ماں جنتی ہو جن کے نانا جنتی ہو جن کی نانی جنتی ہو جن کی خالہ جنتی ہو جن کے ماموں جنتی ہو جو خود جنتی ہو جو ان سے محبت کرنے والا وہ بھی جنتی ہو تبھی بائری کے امام کہتے ہیں صبح صبح میں ہوئی پکتا ہے دارا نور کا سچا لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرا زندہ باد واہ 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 ماشاءاللہ اللہ
یا رسول اللہ زندہ باد۔ اب آئیے ذرا تقریر کی کچھ باتوں کو، کچھ گوشے کو اپنے ذہن و فکر کی لائبریری میں رکھیے۔ میں نے ایک حدیث سنائی اور میں نے ایک فلسفہ سنایا کہ حسین اعظم نے کربلا کے میدان میں صدیق کی صداقت کی امانت بن کر، عمر کی عدالت کا تیور بن کر، عثمان کی سخاوت کا علم بردار بن کر، علی کی شجاعت کا پیکر بن کر کربلا کے میدان میں ریگے کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے، اے حسین اعظم سے محبت کرنے والوں، حسین اعظم کی عقیدت اپنے دل میں بسانے والوں، ریگے کربلا سے آواز آتی ہے، طرب نبی شمس مظفر پوری صاحب، خون علی اصغر ہمیں آواز دیتا ہے، حضرت زینب اجڑے ہوئے خیموں سے آواز دیتی ہے، حضرت سکینہ کی پیاس ہمیں آواز دیتی ہے، حضرت عباس علم بردار کے کاٹے ہوئے بازو آواز دیتے ہیں، کربلائے معلی اللہ کے قریب نہر فرات کا ایک ایک قطرہ ہمیں آواز دے رہا ہے، اے حسین اعظم سے محبت کرنے والوں، حسین اعظم کی عقیدت کا عقیدت کا اعلان کرنے والوں، ذرا حسینیت کا کردار اپنے اندر پیدا کرو، حسین اعظم کی فکر اپنے اندر پیدا کرو، حسین کی فکر کیا تھی؟ آپ نے گردن کٹا دیا، نماز سے کمپرمائز نہیں کیا، اور تاریخ شاہد ہے وہ امام علی مقام جس نے علی اکبر کی قربانی پیش کر دے، جس نے علی اصغر کی قربانی پیش کر دے، جس نے عباس کے بازو کو لٹا دیا، جس نے حضرت علی اصغر کے حلقوم میں تیر کو بے وست ہوتا ہوا دیکھا، جس نے حضرت زینب حضرت سکینہ کی پیاس کو برداشت کیا ہو، جس نے حضرت روح شہادت کو پیش کیا ہو، جس نے حضرت قاسم کی جوانی کو پیش کیا، وہ ارض کربلا سے آواز دیتے ہیں، آخری لمحے میں گھوڑے سے اترتے ہوئے آپ نے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر کہا تھا، اے دنیا والوں، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے چلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھڑا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، اور ٹھیک اس وقت جب میرے آقا امام علی مقام کی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھک رہی تھی، آپ نے اعلان کیا تھا، عدو کے جب سر پہ دیکھ تو لے، حسین سجدے میں گر کے بولے، مدینے والے گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، اس لیے اس شاعر نے کہا تھا، نانا سے تھا جو وعدہ نبھایا حسین نے، جو کہہ دیا کر کے دکھایا حسین نے، سنتے ہیں سر بچانے کو، اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، سر سے اپنا ہاتھ بچایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس زندہ باد، ارض کربلا سے خون علی اصغر آپ کو آواز دیتا ہے، دانش بھائی ڈاکٹر صاحب پورے نوجوان، اس بستی کے لوگوں، حضرت زینب اچھڑے ہوئے خیموں سے آواز دیتی ہے، کیا بات ہے، کہ حسین اعظم سے محبت کرنے والے لہو لعیب کے چکر میں نہ پڑ کر حقیقت میں کردان حسین کو اپنے اندر اپنا لو، تاکہ ہر طور پہ یزیدیوں کے سینے پر چڑھ تم آواز دو گے تو یہی کہو گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن نہ جائے گا۔ حضرت زینب کی روح ارض کربلا سے آواز دیتی ہے، اس دور کے یزیدیوں کو بھی، اے یزیدیوں، حسینیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اور حسینیوں کو سدانے کی ضرورت نہیں، یہ کل بھی بیدار تھا، آج بھی بیدار ہے، قیامت تک بیدار رہے گا، اس لیے ان کے بارے میں ڈاکٹر اقبال جیسا قلندر نے کہا تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں سے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، آ گیا
لڑائی میں گر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز دانش بھائی بھی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں میاں دشت و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے حسین اعظم آواز دیتے ہیں کہ اے حسینیو میرا کردار اپنا لو اور قیامت تک کے آنے والے یزیدی اور یزیدی فکر کے سینے پر چڑھ کر یہ کہہ دینا کہ 72 نفوس قدسیہ کو مٹانے والوں امام علی مقام کے خاندان کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں حضرت فاطمہ الزہرا کے خون کے قطرے کو ادھر ادھر کرنے والوں زینب کے پردے کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرنے والوں حضرت سکینہ کو پیاسا رکھنے والوں حضرت علی عسکر کے ہلہوم میں پھر تو پیوست کرنے والوں کل بھی حسین تجھے جینے نہیں دیا تھا اور آج بھی ہم کہیں گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن نہ جائے گا پر رسول اللہ دین حسن نہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پل جدت 72 کو مٹانے والے خود مٹ گئے یزیدیت ظلم کا نام ہے حسینیت امن کا نام ہے یزیدیت خود پرستی کا نام ہے حسینیت خدا پرستی کا نام ہے یزیدیت تاریخی کا نام ہے حسینیت روشنی کا نام ہے یزیدیت جہالت کا نام ہے حسینیت علم کا نام ہے اس لیے آج ہم کہہ سکتے ہیں تو یوں کیوں سکتے ہیں کہ کیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی بنا است حسین سردار نبات دست سر دست یزید حق کے بنائے لا الہ است حسین